دوستو امیجن کریں کہ آپ ایک سنسان روڈ پر جا رہے ہوں اور اچانک آپ کے سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آئے، لیکن جب آپ اسے غور سے دیکھیں تو وہ اچانک غائب ہو جائے، پھر بھی اس کی موجودگی آپ کو مسلسل محسوس ہو رہی ہو۔ سوچیں اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ایسی ہی ایک سٹوری ہم سے شیئر کی ہے جاوید خان نے، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹ آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ میرا نام جاوید خان ہے۔ میں پچھلے 16 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ شمال سے جنوب، پہاڑوں سے صحرا، بندرگاہوں سے فیکٹریوں تک۔ پاکستان کی شاید ہی کوئی ایسی بڑی سڑک ہو جہاں سے میں نہ گزرا ہوں۔ میں نے بارش میں ڈرائیونگ کی، دھند میں کی، ٹوٹی سڑکوں پر بھی اور سنسان راستوں پر بھی، مگر جس جنگلی روڈ نے مجھے توڑا وہ میری زندگی کا سب سے لمبا اور سب سے خاموش سفر تھا۔ یہ واقعہ 3 سال پہلے کا ہے۔ میں کوئٹہ سے لکڑی کا سامان لے کر اندرون سندھ جا رہا تھا۔ روٹ عام نہیں تھا کیونکہ مرکزی ہائی وے پر کام چل رہا تھا۔ کمپنی نے شارٹ کٹ بتایا، ایک پرانے جنگل سے گزرتا ہوا راستہ۔ دن میں یہ روڈ مشکل مگر قابل برداشت تھا، مگر میں بدقسمتی سے رات کو وہاں پہنچا۔ شام کے وقت میں نے آخری بڑا قصبہ کراس کیا۔ اس کے بعد موبائل سگنل کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ سڑک آہستہ آہستہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ درخت قریب آتے گئے اور فضا میں ایک عجیب سی نمی پھیل گئی۔ جنگل گھنا تھا اور اندھیرا ایسے پھیل رہا تھا جیسے کسی نے آسمان سے سیاہی انڈھیل دی ہو۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس کے دائرے سے باہر کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھار کسی جانور کی آنکھیں روشنی میں چمکتی پھر غائب ہو جاتی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ریڈیو آن کیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر چینل پر یا تو شور تھا یا پھر مکمل خاموشی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ سڑک غیر معمولی حد تک سنسان ہے۔ نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ ہی کسی بستی کی ہلکی سی روشنی، صرف درخت، سڑک اور میں نے رفتار کم کر دی۔ تجربہ یہی سکھاتا ہے کہ ایسے راستوں پر جلد بازی نقصان دیتی ہے۔ اچانک مجھے لگا جیسے سڑک کے کنارے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے بریک دبائی، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا تو کچھ نہیں تھا، خالی جھاڑیاں۔ آنکھوں کا دھوکا ہوگا، میں نے خود سے کہا۔ چند کلومیٹر آگے بڑھا تو پھر وہی احساس، مگر اس بار واضح تھا۔ ایک انسانی سا سایہ سڑک کے کنارے۔ میں نے ٹرک آہستہ کیا اور جیسے ہی روشنی اس پر پڑی وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہارن دیا زور سے، لیکن آواز جنگل میں گونج کر واپس آئے، مگر اس کے سوا کچھ نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ دل میں اب
مکمل طور پر بے چینی تھی کہ اچانک ریڈیو خود بخود چل پڑا۔ ایک بھاری ٹوٹی ہوئی آواز گونجی، رکو، مت جاؤ۔ میں نے جھٹکے سے ریڈیو بند کیا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے خود سے کہا کہ اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ کچھ دیر بعد سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ روشنی دیکھ کر مجھے جیسے زندگی واپس مل گئی ہو۔ میں نے فوراً ٹرک سائڈ پر لگایا۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا آدمی کھڑا تھا، داڑھی میں سفیدی، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ السلام علیکم، میں نے اترتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ اس وقت آپ ادھر کیسے؟ راستہ لمبا ہے، تھوڑا آرام کر لوں، میں نے اس سے کہا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ آگے کا جنگل تمہیں جانے نہیں دے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونکا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس نے آہستہ سے آواز میں مجھے کہا، یہ روڈ دن میں اور ہے اور رات میں اور۔ بہت سے لوگ گزرتے ہیں یہاں سے، لیکن سب واپس نہیں آتے۔ اس کا نام بشیر احمد تھا۔ وہ برسوں سے اس ڈھابے پر تھا۔ اس نے مجھے چائے دی۔ میں نے اسے سب نہیں بتایا، مگر اتنا ضرور کہا کہ مجھے عجیب عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر تمہیں کچھ نظر آئے یا کوئی آواز دے تو ٹرک مت روکنا، اور اگر رکنا پڑے تو پیچھے مت دیکھنا۔ میں نے دل میں دعا پڑھی اور دوبارہ سفر شروع کیا۔ جیسے ہی ڈھابا نظروں سے اوجھل ہوا، اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ جنگل اب اور زیادہ قریب تھا۔ درختوں کی شاخیں سڑک پر جھکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ٹرک کے سامنے سڑک پر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے زور سے بریک لگایا۔ ٹرک چراتے ہوئے رکا۔ وہ عورت سفید لباس میں تھی، بال چہرے پر بکھرے ہوئے، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میرا دماغ چیخ رہا تھا کہ نہ روکو، نہ اترو، مگر میرے جسم نے بغاوت کر دی۔ میں نے کھڑکی سے آواز دی، کون ہے؟ اس نے سر اٹھایا۔ جو میں نے دیکھا وہ آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے۔ اس کا چہرہ آدھا تھا، ایک آنکھ غائب، دوسرا رخ جیسے جل چکا ہو، مگر اس کی آواز میں نرمی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میری زبان بند ہو گئی، ہاتھ خود بخود اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ پیچھے سے اچانک زور زور سے دستک ہونے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا۔ ٹرک کے پیچھے کئی سائے تھے، انسانی شکل کے مگر غیر فطری۔ عورت نے آہستہ سے کہا، اب رک گئے ہو تو جانا مشکل ہے۔ میں نے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبایا۔ ٹرک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ عورت چیخ کر سڑک پر گر گئی، مگر اس کی چیخ انسانی نہیں تھی۔ پیچھے سے ٹرک کی باڈی پر کچھ ٹکرانے کی آواز آنے لگی، جیسے درجنوں ہاتھ لوہے کو پیٹ رہے ہوں۔ میں روتا ہوا، چیختا ہوا گاڑی بھگاتا رہا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی کہ اچانک سڑک ختم ہو گئی، سامنے صرف اندھیرا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اسٹیئرنگ گھمایا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں ٹرک میں ہی تھا، مگر سڑک کے کنارے، جنگل سے باہر۔ ٹرک بالکل ٹھیک تھا، مگر باڈی پر خراشوں کے نشانات تھے، ناخنوں جیسے۔ کچھ فاصلے پر وہی ڈھابا تھا۔ بشیر احمد مجھے دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا۔ میں جانتا تھا تم واپس آؤ گے۔ اکثر لوگ بے ہوش ملتے ہیں اور کچھ تو ملتے ہی نہیں۔ میں ٹرک سے اترا، زمین پر بیٹھ گیا اور رو پڑا۔ آج بھی میں ٹرک چلاتا ہوں، مگر اس روڈ پر کبھی نہیں گیا اور کبھی جاؤں گا بھی نہیں۔ اگر تم بھی کبھی رات کو جنگل کے بیچ
سنسان سڑک پر ہو اور کوئی تمہیں آواز دے تو یاد رکھنا کچھ آوازیں انسانی نہیں ہوتی، بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی جانب۔ میرا نام فہد عمران ہے۔ میں لاہور میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، اور میانی صاحب قبرستان میرے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی۔ بچپن میں کئی بار جنازوں کے ساتھ وہاں گیا، فاتحہ پڑھی اور واپس آ گیا۔ قبرستان کو ہمیشہ ایک خاموش، سنجیدہ مگر عام سی جگہ سمجھا، لیکن دسمبر کی اس رات نے میری یہ سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ دسمبر کی شدید سرد رات تھی۔ تاریخ مجھے آج بھی یاد ہے، کیونکہ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی سردی کو معمولی نہیں سمجھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، لاہور قہر میں لپٹا ہوا تھا، سڑکیں نم تھی، اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند میں بکھر کر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ میں اپنے ایک قریبی دوست کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا، جو کچھ دن پہلے ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گیا تھا۔ دن میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، دل بہت بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید رات کی خاموشی میں خود کو سنبھال سکوں گا۔ یہ میری پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ میانی صاحب قبرستان کے گیٹ پر پہنچتے ہی دل میں ایک انجانا سا بوجھ آ گیا۔ عام طور پر یہ گیٹ شام کے بعد بند ہو جاتا ہے، مگر اس رات ایک طرف سے آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی، صرف ایک مدھم سی لائٹ گیٹ کے اندر سے جل رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل باہر کھڑی کی اور آہستہ قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ پار کیا، مجھے لگا شہر کی آوازیں پیچھے رہ گئیں، نہ گاڑیوں کا شور، نہ کتوں کے بھونکنے کی آواز، صرف ہوا جو قبروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سرگوشی کر رہی تھی۔ جب میں نے جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی، راستے سے واقف تھا، مگر اندھیرے میں ہر موڑ نیا موڑ لگ رہا تھا۔ قبریں قطار در قطار، کچھ پر نئے کتبے، کچھ پر مٹی ابھی بھی گیلی، کچھ ایسی جن پر وقت کی دھول جمی ہوئی تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈک اب کاٹنے لگی تھی، ہاتھ سن ہونے لگے۔ میں نے جیکٹ کی زپ اوپر کی اور چلتا رہا۔ چند منٹ بعد مجھے احساس ہوا کہ میں جس راستے پر ہوں وہ مجھے غلط سمت لے کر جا رہا ہے۔ میں رکا، ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا، ہر طرف قبریں، درخت اور سائے۔ اسی لمحے مجھے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں چونکا، فوراً پیچھے مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ فہد، خود کو سنبھالو، میں نے خود سے کہا۔ یہ ایک قبرستان ہے، آوازیں گونجتی ہیں۔ میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا، مگر اب دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ چند قدم بعد پھر وہی آواز، اس بار بہت زیادہ واضح اور بہت زیادہ قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں رک گیا۔ کون ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ جواب میں صرف سرد ہوا کی سرسراہٹ آئی۔ میں نے تیزی سے چلنا شروع کیا۔ دل چاہ رہا تھا بس قبر تک پہنچوں، فاتحہ پڑھوں اور فوراً نکل جاؤں۔ اچانک ٹارچ کی روشنی ایک قبر پر پڑی، جس پر کوئی نام نہیں تھا، صرف مٹی جسے حال ہی میں دفن کی گئی ہو، مگر کوئی تختی نہیں۔ اس کے پاس کھڑا درخت ہوا میں عجیب آوازیں نکال رہا تھا، جیسے کوئی آہ بھرتا ہے۔ اسی لمحے مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ رونا مدھم تھا، دبا ہوا، جیسے کوئی اپنی آواز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری ٹانگیں وہیں جم گئی۔ یہ میرا وہم ہے،
میں نے دل کو سمجھایا مگر آواز اب صاف ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آواز کی سمت قدم بڑھائے، شاید کسی اور کا بھی کوئی اپنا میرے قدموں کے نیچے ہل رہی ہو۔ قبروں کے درمیان سے عجیب سی سرگوشیاں اٹھنے لگیں، مختلف آوازیں، مختلف لہجے، مگر الفاظ ایک جیسے، نامعلوم، ٹوٹے ہوئے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے ایک بوڑھا آدمی دور سے چلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھے۔ بیٹا، وہاں مت کھڑے رہو۔ یہ آواز سن کر مجھے جیسے زندگی واپس مل گئی ہو۔ بوڑھا تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور غصہ دونوں موجود تھے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کھینچ لیا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ قبرستان پھر ویسا ہی خاموش تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ بوڑھے شخص نے سرگوشی میں کہا۔ دسمبر کی رات، آدھی رات، یہاں کون آتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں نے ہانپتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، اس نے مجھے بتایا۔ 30 سال سے میں یہاں گورکن ہوں۔ جو کچھ تم نے دیکھا اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ میں کانپ رہا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ مشتاق نے لالٹین زمین پر رکھ دی اور گہری سانس لی۔ یہ قبرستان صرف مردوں کا نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کچھ روحیں ایسی ہیں جو سرد راتوں میں اپنی قبروں سے دور نکل آتی ہیں، خاص طور پر دسمبر میں، جب قہر ان کے لیے راستہ بنا دیتی ہے۔ میں نے ان سے اس رات اور مزید کچھ نہیں پوچھا۔ وہ مجھے گیٹ تک چھوڑ کر آئے۔ باہر نکلتے ہی مجھے لگا جیسے سینے پر رکھا ہوا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بوجھ کبھی مکمل طور پر ہلکا نہیں ہوا۔ آج بھی دسمبر کی کوئی رات ہو، قہر چھائی ہو اور دور سے کسی کے رونے کی آواز آئے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ آواز میری نہیں اور نہ ہی کسی انسان کی ہوتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔